بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ لیٹس سی واٹ اٹ از۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون۔ ظالم بادشاہ فرعون کے دربار میں ایک امیر آدمی تھا، اس کا نام قارون تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، لیکن اللہ کا نافرمان اور سرکش تھا۔ اسے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے اپنا وزیر بنایا ہوا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے بہت زیادہ سود زبردستی لے لیتا اور انہیں اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ وہ جب اپنے محل میں جاتا تو دولت کو گن گن کر خوش ہوتا رہتا۔ اس کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، لیکن اس کا لالچ بڑھتا ہی رہا۔ یوں وہ متکبر اور ظالم ہو گیا۔ وہ آلریڈی گریڈی تھا، لیکن اس کے بعد اس کے اندر ایک پرائیڈ بھی آ گیا۔ قارون نے دولت جمع کر کے سونے اور جواہرات سے کئی بڑی بڑی صندوق بھر لیے تھے، جن کے تالوں کی چابیاں ہی بہت بھاری تھیں۔ ان چابیوں کو کئی طاقتور لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ سو امیجن کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ دولت کے لالچ سے قارون کو روکا۔ وہ کہتے کہ ظلم سے فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے اور اس کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن قارون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ قارون عیش کی زندگی گزارتا، جبکہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس کی وجہ سے غریب ہو کر غلام بن گئے تھے۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں محنت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو سمجھاتے تھے کہ خبردار، دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا تم حلال کمائی کرتے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کیا تم غریبوں کے لیے خیرات کرتے ہو؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ وہ اپنے قیمتی جواہرات اور زیورات پہن کر اتراتا پھرتا۔ یہ زیورات وہ اپنی شان دکھانے کے لیے پہنے رکھتا تھا۔ وہ اکڑ کر کہتا کہ یہ دولت میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے، غریبوں کو کیوں دوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اللہ کے وہ عذاب یاد دلائے جو پہلے زمانے میں اللہ کے نافرمان لوگوں پر آئے تھے، لیکن پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قارون کی آن بان شان دیکھ کر بہت رشک کرتے، لیکن ایمان والے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کا انعام صرف اسی کو ملتا ہے جو اللہ کا حکم مانے اور تکبر نہ کرے۔ وہ سمجھ گئے کہ قارون کا انجام برا ہوگا۔ جب قارون فساد سے باز نہ آیا تو اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایک شام خوفناک زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے اور دیکھا کہ قارون کا محل اور خزانوں کے کمرے زمین میں دھس رہے ہیں۔ قارون کی اتنی دولت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ جیسے یہ دکھایا گیا ہے، زمین پھٹ رہی ہے اور اس کے اندر خزانہ اس کا گر رہا ہے۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہے جو قارون سے ہمیں ملا رہا ہو۔